जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की सेना पे सवाल उठ रहे हैं। अब मीडिया का भी कहीं ना कहीं पाक आर्मी ढांग पे चढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आने वाले समय में पाकिस्तान की आर्मी किस पार्टी को हुकूमत में बिठाए और किस पार्टी को हुकूमत से निकाले, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है पाकिस्तान की आर्मी पे। तो कहीं ना कहीं अब जो पार्टी अभी नून लीग और पीएमएलएन जो पार्टी अभी सत्ता में बैठी है, उनकी फेवर के लिए अब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी आर्मी को गालियां निकालने लगी है। अब आर्मी की अब फजीयत होती दिख रही है, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी मीडिया में माहौल बनना शुरू हो गया कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कुछ भी न बोला जाए। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे बौखलाए हुए हैं ये पाकिस्तानी मीडिया और ये पाकिस्तान का फौजी, और बाकी बार बार चेतावनी दे रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि ये एतबार इनका भी अपना भी ख़त्म कर रहे हैं, इस निज़ाम का एतबार भी ख़त्म कर रहे हैं जी। जनरल साहब, ISPR के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। रिसेंटली जो जनरल साहब ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि फ़ौज को का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, इसको मत घसीटा जाए फ़ौज सियासत को। कल जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि आपने सियासी गुफ्तगू में अगर रियासती इदारों का जिक्र आएगा तो ये कौमी सलामती के लिए मुनासिब नहीं है। तो मेरा आपसे 2 सवाल है कि ये इस तरह के बयान की क्या ज़रूरत पड़ी और आप क्या समझते हैं ये किसके लिए मैसेज है? जी, पहली बात तो ये है कि चूँकि फ़ौज को ज़रूरत इसलिए पड़ी है, अब जबकि वो मुदाखलत से परहेज़ करना चाह रहे हैं, अल्लाह करे इस पे वो कायम रहें और इस पे चलते रहें, तो ना तो लोगों को एतबार है और ना ही लोगों को आदत है। तो जब तक ये आदत और एतबार दोनों नहीं चले जाते, और उसके लिए फ़ौज ने जो मौजूदा रवैया अख्तियार किया इस पर कायम रहना कई सालों तक और आगे तक, कभी भी अल्लाह ना करे कि वापसी हो, जब ये रहेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी। ये जो आप कह रहे हैं ये किसके लिए है, तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये सब के लिए है, क्योंकि सिर्फ एक किसी शख्स के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा सा तारीख में जाएं, ये साहब आपने हमारी चलती हुई हुकूमत को ख़राब किया, डीरेल किया, और हम यहाँ पर आप 3 साल के लिए, हम तो यहाँ हमेशा रहेंगे, ये सारी बातें आपको याद होंगी। फिर मरियम नवाज साहबा क्या कह रही हैं कल या परसों कि जी वो एक कोर कमांडर का नाम लेके, जो कि सर्विंग कोर कमांडर है, और क्या कह रहे हैं PTI के रहनुमा अब्लीग तरीके से, सीधा नहीं लेकिन जो जिस तरीके से बात की है उसका सब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो मेरा ख्याल ये पैगाम सबके लिए, और सबको इस पैगाम पर लब्बैक कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कौमी इदारे जितने भी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे और इदारे हैं, इनको अगर नॉन कंट्रोवर्शियल रखेंगे तो जो फ्रेमवर्क है रियासत का ये मजबूत होगा और हम आगे चल पाएंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे थे उनको कहना पड़ गया, और इसका क्या, उसकी वजह ये है कि ये पुरानी जो कोताहियाँ हैं उनका एक किस्म का कफ़ारा अभी अदा करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि ये ऐसे अगर अपने कायम रहे अपने इस रवैये पर, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, अगर हमें नज़र आने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बिल्कुल गैर जानबदाराना है, अगर हमें नज़र आने लगा कि इलेक्शन कमीशन जो है सही तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवा सकता है, और फ़ौज किसी के ऊपर बिला वजह हाथ रखने से गुरेज कर रही है, तो मेरा ख्याल है लोगों को आदत भी ठीक पड़ जाएगी और उनको एतबार भी आ जाएगा। अच्छा जनरल साहब, आपने बड़ी अहम बात की, अगर नज़र आने लगा, बज़ाहिर बादिउल नज़र में कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। देखिए, पाक फौज जो है एक मुल्क की फौज है, पाकिस्तान की है जी, मेरी भी है, आपकी भी है, पीपल्स पार्टी की भी है, नून लीग, हर जमात की है। कोई बंदा अपने सबसे मुश्किल जनाजा जवान बेटे का, हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट मेजर कर्नल फौत होते हैं, बिल्कुल, तो उनके बाप बहुत को दुख पूछे, एक फौजी जवान जो शहीद होता है तो वो चंद 50,000 लाख के लिए तो नहीं होता। तो क्या वजह हर सियासतदान हमारे इन गाजियों को, इन शहीदों को ही टारगेट करता है, या कुछ फौज में या सरकारी इदारों में कुछ हमदर्दियां होती हैं किसी के साथ? ये देखें, वो टारगेट तो और चीज़ों को करते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ को टारगेट करते हैं। वो बचाते हैं अपनी जान। अभी हर किसी की ये कोशिश होती है कि जो मेरे ऊपर मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो मेरे ऊपर बोझ है वो ख़त्म हो जाए, मैं अपनी स्लेट को साफ़ कर लूँ, मैं ड्राई क्लीन हो जाऊँ, मैं फिर नया बन कर आ जाऊँ, पहले मैं हुकूमत करूँ, फिर मेरा बेटा हुकूमत करे, फिर उसकी बेटी हुकूमत करे,
پھر اس کی نواسی حکومت کرے اور میں وزیر اعلیٰ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا وزیر اعلیٰ ہوگا، میں وزیر اعظم ہوں گا۔ ارے بھائی ایسے ملک چلتے ہیں؟ آپ نے تو اس کو بنا لیا اپنے خاندانوں کی باندھی اس ملک کو، تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ اور جب آپ نوجوانوں کو جوش و خروش دلا کر کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد لایا عمل کوئی نہیں دیتے کہ ہوگا کیسے، آپ نکل جاتے ہیں ایوانوں سے جہاں پر کہ بیٹھ کر آپ مقابلہ کر سکتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں سب کو نظر آ رہی ہیں کہ سب لوگ آپا دھاپی میں لگے ہوئے ہیں، سب لوگ اپنا اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کروں گا، ہر سیاستدان جیسے ہی اپوزیشن میں آتا ہے تو میری پاک فوج پر نشانہ بناتا ہے۔ آپ کی ساری زندگی گزر گئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کوئی بھی ان میں جتنے بڑے لیڈر ہیں، میں 5 لاکھ روپے ان کو ماہانہ تنخواہ اپنی تنخواہ سے دوں گا، ان کو وزیرستان مارنا جا کے پاکستان کی حفاظت کرے جہاں میرا فوجی جوان جا کے کھڑا ہوتا ہے، کپتان کھڑا ہوتا ہے، کرنل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا لیڈر ہے آپ کی نظر میں جو اپنے بچے کو بھیجے ملک کی حفاظت کے لیے؟ جی دیکھیں، کہاں ملک کی حفاظت کے لیے، ان کا تو اسی سے جان نہیں چھوٹ رہی کہ جی یہ مجھے کیا کچھ ملے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو کولیشن بنی، یہ کس طریقے سے ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ جس کو کسی چیز کا کوئی تجربہ نہیں ہے اس کو اس چیز کا قلمدان دے رہے ہیں، اور جو تجربہ کار ہیں وہ پیچھے ہٹ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ جی آپ پھر بھی اسی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کو دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینک دیتی ہے جب بھی ان کو ضرورت آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو آپ گورنر بنا رہے ہیں یا ایسا کوئی عہدہ دے رہے ہیں جن کے متعلق پکا پتہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اگر یہ چلتا رہا معاملہ تو یہ ان کو کیا، شہیدوں سے ان کا کیا تعلق ہے، غازیوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اچھا جناب صاحب، میں ایک ادھر روکوں گا، آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو گورنر بنا رہے ہیں جو ملک کے خلاف ہیں، تو ہماری عدالتیں الحمدللہ آزاد ہیں، ہمیں ان پہ پورا یقین ہے، رات 12 بجے بھی کھلتی ہیں۔ ایسے معاملے میں بھی کیا ان کا کوئی کردار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں اور آپ شاید بات کریں تو گستاخی ہو جائے گی۔ جی دیکھیں، کردار ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا سو موٹو کا، اس کے بجائے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو عدالت میں چلے جانا چاہیے وہ ثبوت لے کر کہ یہ دیکھیں جی یہ وہ لیٹر ہے جو یہاں پھر رہا ہے، اس کے پتہ لگا لیں یہ دستخط ان کے ہیں یا نہیں ہیں، یا انہوں نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، اور اگر انہوں نے معافی نامہ کبھی داخل کروایا تو وہ دیکھ لے۔ تو ہمارے عوام بھی تو، ہمارے لوگ بھی تو کافی ان ایکٹیو ہیں نا۔ ہماری پارٹیاں دیکھیں ہزار شور مچا لیں گے پی ٹی آئی والے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کام نہیں کریں گے جو کہ کسی عدالت میں جا کے بتائیں کہ جی یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ ان کو یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملنی چاہیے۔ تو وہ جو اصل کام کرنے والا ہے، جو عوام کے لیے ہے یا جو قانون کے مطابق ہے یا جو آئین کے مطابق ہے، اس کی تو نوبت ہی نہیں آ رہی۔ یہ تو سارا کھیل کہیں اور ہی بار بار کھیلا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جنرل صاحب، میں وہیں پہ کھڑا ہوں جو میں نے آپ کو پریس ریلیز کل کی بات بتائی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اداروں نے بڑی ایک میٹھی زبان میں بات سمجھائی ہے کہ یار آپ اس لیمٹس میں نہ آئیں، تو میرا آپ سے تھوڑا نیگیٹو کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، میں نام نہیں لیتا، 2 سابق وزراء اعظم ہیں، ایک بیٹھا ہوا ہے، سب وہی بیان سب پہ ثابت ہوتے ہیں، تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اداروں کا کیا ریئیکشن آ سکتا ہے پھر؟ جی دیکھیں، اداروں کے بارے میں، خاص کر فوج کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فوج کا کام ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرے، اپنے ملک کی عزت کی حفاظت کرے جب بھی کوئی بیرونی یلغار ہو۔ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ فوج کی عزت کی حفاظت کرے، عوام کا کام ہے کہ وہ فوج کی عزت کی حفاظت کرے۔ اگر ہم نے ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنی، بہت مشکل کام ہے۔ تو ٹھیک ہے، فوج نے ایک بیان دے دیا ہے، ابھی فوج اگر یہ چیز لے کر چلی جائے کسی عدالت میں تو شاید اتنا مناسب نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی وکیل جو کہ ایک سے ایک بڑھ کر یہاں وکلا موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، قانون موجود ہے، ان میں سے کوئی کیوں نہیں جاتا لے کر؟ آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں کیوں نہیں جاتا؟ تو میرا خیال ہے فوج کی عزت کی حفاظت کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری بھی ہے۔ جناب صاحب دیکھیں، پاکستان کی 100% آبادی، چند شاید میر جعفر ہوں، جب ہمارے جوان اور افسر سرحدوں پہ ہوتے ہیں تو ان کی دعاؤں اور لمبی زندگی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عوام تو اس ملک سے، اس کی فوج سے عشق کرتی ہے، عشق سے زیادہ کرتی ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جب انہیں اقتدار نہیں ملتا تو یہ فوج کے خلاف ہو جاتے ہیں، اقتدار مل جائے تو ان کے کلمے پڑھتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھیں، اداروں کو بھی اپنے اختیارات میں رہ کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کام کرنا چاہیے؟ ایسی سٹیج جی نہ آئے۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو یہ کمزوری آپ کو نظر آتی ہے یہ اس وجہ سے ہے، اور اس کو میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کرتا، کہ ادارے پہلے واقعی ملوث تھے
اور اس میں پولیٹیکل معاملات میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے ان کی مورل سٹینڈنگ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے، لیکن اب چونکہ وہ الگ ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے اب ان کے پاس یہ مورل سٹینڈنگ ہے کہ وہ جا سکتے ہیں عدالتوں میں جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ایکشن کرنا پڑے گا، یہ صرف باتوں سے جو ہے نا معاملات نہیں سلجھ سکتے۔ نہیں، ادارے جائے کہ خود حکومت کیوں نہیں جاتی؟ یہ موجودہ وزیر اعظم کے بڑے بھائی میری فوج کے سپہ سالار سے ریزائن مانگ چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس سے مانگ چکے ہیں، اب بھی یہ کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کیا مذاق بنایا ہے اپنے اقتدار کے لیے؟ وہ فوج جس کی وہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ زہر عوام میں بھی پھیل رہا ہے۔ نہایت احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم کچھ لوگ، جیسے آپ نے کہا سب نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں ہمارے پالیٹکس میں اور جگہوں پر بھی، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ فوج کی جتنی سبکی ہو اتنا ان کو کوئی فائدہ ہے، یا کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ عوام عشق کرتے ہیں فوج کے ساتھ، یہ ان کو وارہ نہیں کھاتا جو عوام کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ٹھیک ہے، حکومت کرے یا نہ کرے، ان کو کرنا چاہیے، خاص کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فوج کی عزت کی حفاظت کرے۔ لیکن اب جو رویہ فوج نے اختیار کیا ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ فوج کے پاس بھی یہ مورل گراؤنڈ ہوگا کہ وہ جائیں عدالتوں میں اور اپنا دفاع کریں ان ایسے لوگوں کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 کے خلاف اگر کارروائی ہوگی، جو کہ بہت آسان ہے کیونکہ ویڈیوز موجود ہیں، قانون